امام سعید کے دور کے اندر ایک آدمی صبح کی فجر کی سنتوں کے بعد نفل پڑھ رہا تھا. 2 منٹ اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو وہ نفل پہ نفل پڑھ رہا تھا. تو امام صاحب نے منع فرمایا کہ آپ یہ نفل نہ پڑھو کیونکہ محمد رسول اللہ نے منع فرمایا ہے. کہا مجھے نفل پڑھنے کی وجہ سے عذاب ہوگا؟ فرمایا نہیں، اللہ تجھے نفل پڑھنے کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا، ترک سنت کو ترک کرنے کی وجہ سے اللہ عذاب میں ڈالے گا. میرے بھائیوں، یہ جو بدعت ہے یہ بدعت عام نہیں ہے، یہ بدعت گمراہی ہے. اور دین کیا ہے؟ نہ دین عند اللہ الاسلام. اللہ کی دین کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ اور دین کو قبول کر لو، اسلام کو قبول کر لو. مرنے سے پہلے اللہ میری اور آپ کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے بھائیوں، اس معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک سنت زندہ رہے گی اللہ کا عذاب اس دنیا پہ نہیں آئے گا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کائنات والوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں اور کائنات والوں کے لیے آپ کی سنت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے رحمت کی صورت میں ہے. آج اس کائنات کے اندر اگر دیکھا جائے سب سے زیادہ پوری کائنات کے اندر اگر بات مانی جاتی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو اعلان فرمایا، لوگوں کو رسم و رواج سے نکال کر لوگوں کو ایک اللہ کے در پر جمع کرنے کے لیے آپ نے جدوجہد کی. آپ نے اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ سکھلایا. آج ہمارے پاس وہ ڈھنگ نہیں. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اللہ رب العالمین نے یہ دعوت تمام انبیاء علیہ السلام کو دے کر اس کائنات میں مبعوث فرمائے اور بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت دے کر آپ کی آزمائش کو بھی زیادہ رکھ دی. لیکن ایک آج ہم ہیں اس دنیا کے اندر جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھا لیکن ہم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. نعوذ باللہ. ساتھ چھوڑنے کے بعد کیا ہوا؟ آج آپ دیکھ لیں کہ آج دنیا کے اندر بارش نہیں ہو رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے وجہ کو تلاش کیا. ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر آپ جہاد کے اندر سپاہ سالار ہیں اور امیر المومنین ہیں اور آپ کی جماعت کو شکست ہونے لگی. امیر المومنین نے مشورہ کیا کہ ہم سے وہ کون سی کوتاہی ہوئی ہے جس وجہ سے آج ہم مغلوب ہو رہے ہیں، غالب نہیں آ رہے ہیں. گویا کہ سب نے بیٹھ کر مشورہ کیا. مشورے کے اندر معلوم یہ ہوا کہ آج ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو مسواک ہے وہ آج ہم نے نہیں. آپ دیکھیں جب مسواک انہوں نے شروع کی تو جب کافروں نے دیکھا کہ مسلمان دانت تیز کر رہے ہیں ایک سنت زندہ کرنے کی وجہ سے، تو میرے بھائیوں وہ کافر جو ہے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے رحمت ہے. آپ مدینہ منورہ کے اندر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ قضائے حاجت کی باتیں کر رہے ہیں اور قضائے حاجت کے آداب سکھا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جب آپ میدان میں جائیں دور دراز قضائے حاجت کے لیے جو بھی بیٹھے تو یہ دائیں ہاتھ سر پہ رکھ لیں. ایک یہودی گزر رہا تھا، اس نے مزاق کیا، اس نے کہا جی یہ دائیں ہاتھ سر پہ رکھنا اور قضائے حاجت کرنی. اس نے جا کر
مزاج کے طور پر قضائے حاجت کے لیے جب بیٹھا، اس نے یہ دایاں ہاتھ یہاں رکھا، تو رکھنے کے بعد یہ ہوا اس کا دشمن آیا اور اس کو مارنا چاہ رہا تھا، گلے میں رسی ڈالی، یہ رسی اس بازو پہ اٹک گئی۔ اس ایک عمل کو دیکھ کر وہ یہودی ایمان لے آیا اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ فرمایا میرے محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے اور آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَمَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، میرے محبوب میں نے آپ کو نہیں چھوڑا، میں کافروں کو بھی رزق دیتا ہوں، میں مجوسیوں کو بھی دیتا ہوں، میرے محبوب میرا تعلق آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہے اور قرب ہمارا زیادہ ہوا ہے، میں نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ یہ آپ کے خلاف جو تانا زنی کر رہے ہیں، یہ جھوٹ اور کذاب، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے در پر تھے کہ آپ کے اسلام کی وجہ سے ہمارے رشتہ داروں کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس نے کہا کہ میں آپ کو نعوذ باللہ شہید کروں گا۔ جب وہ آیا، جنگ کا سما ختم ہوا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا، اور جب یہ شہید کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تو کہتا ہے آپ کے قریب اتنا نور چمکا کہ میری آنکھیں چنی ہو گئی۔ کہتا ہے میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی، آپ نے مجھے اشارہ کیا کہ میری طرف آؤ۔ کہتا ہے میں جب پاس گیا میرے ہوش آواز اڑ گئے تھے، میں نے آپ کا حسن و جمال دیکھا، آپ کا چہرہ دیکھا، میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ اور یہ شخصیت کوئی عام نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ حضرت شیبہ جو ہے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ کے دربار میں بیٹھے ہی فرمایا کہ شیبہ کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں مختلف خیالات آتے ہیں۔ آپ نے قریب بلایا، قریب بلا کر دل پر 3 تھپکیاں دی۔ کہتے پہلی تھپکی پر میرے دل کے اندر اسلام آ گیا، دوسری پر میرے دل کے اندر ایمان آ گیا، اور تیسری جب تھپکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو مجھے کائنات کے اندر آپ سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل اور کوئی پیارا انسان مجھے نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا شیبہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے سے پہلے تو میں آپ کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا، اب میرا دل یہ چاہتا ہے میرا باپ ہو اور میری تلوار ہو اور اس کا گردن میں کاٹوں اور آپ کے قدموں میں رکھ دوں، یہ میرا ایمان چاہتا ہے۔ لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان لانے کے بعد اگر آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کر دیں، دعا کر دیں کہ اللہ مجھے جنت میں مکان دے اور آپ کے پڑوس پر دے اور آپ کا ساتھ دے۔ صحابہ اکرام یہ چاہتے تھے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے چاشت کے وقت کی قسم اٹھائی۔ میرے محبوب میں چاشت کے وقت کی قسم اٹھاتا ہوں، میں نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ کا اور میرا تعلق مزید مضبوط ہوا۔ آج میرے بھائیوں، ہمارے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، وہ اتنا بڑا در، اتنی بڑی گدی محمد رسول اللہ کی رہبری چھوڑ کر ہم لوگوں کے در پر جا کر ہم اپنا دین سیکھتے ہیں اور دین کی رہبری کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واش روم جانے کے بھی آداب سکھا دیے، ہمیں گھر میں داخل ہونے کے بھی آداب سکھا دیے، اس کے باوجود ہم غیروں سے دین اور اسلام سیکھتے ہیں۔ جس طریقے پر یہ 25 دسمبر آ رہا ہے، آپ کو پتا ہے
علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اور جو مسلمان مولوی اس قید کو کاٹنے کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ گواہ ہے اس بات کا، وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر آج ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کا، سب کا نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے بھائیو، اگر یہ عقیدہ اور یہ مسئلہ عام ہوتا تو اللہ اس کو قرآن میں لے کر نہ آتا۔ آج اذانیں ہوتی ہیں اور اذانوں کے بعد نور من نور اللہ جب کہا جاتا ہے تو مجھے یہ بتائیں، کیا ہم اللہ کے بیٹے ہونے کا اقرار کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ محمد رسول اللہ کو ہم نور من نور اللہ کہتے ہیں، جبکہ اللہ نے محمد رسول اللہ کو جب معراج کرائی تو سبحان الذی اسری بعبدی فرمایا۔ جب کلمہ دیا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، فرمایا رسول سے پہلے عبد کا، بندے کا اقرار کرو، پھر رسول کا اقرار کرو، تم مسلمان ہو جاؤ۔ لیکن جب ہم اذان دیتے ہیں تو بہت ساری مساجد کے اندر اذانیں ہوتی ہیں تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نور من نور اللہ کی صدا لگتی ہے۔ یہ کبھی ہم نے غور کیا کہ اس مسجد کے اندر کس چیز کی پکار کی جاتی ہے؟ یعنی محمد رسول اللہ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جاتا ہے۔ نور کے ٹکڑے میں سے ٹکڑا جدا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، یہ عقیدے جو ہیں یہ شرکی عقیدے ہیں، لیکن ہم ان سے توبہ اور استغفار اور ہم ان سے کنارہ کشی نہیں کرتے۔ ہم نے اللہ سے اپنے لیے ہدایت مانگی ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک تاریخ کے اندر واقعہ دیا۔ آپ بھی جائیں اللہ سے مانگیں، اور یہ فارمولہ جو ہے آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور اس فارمولے کے ذریعے آپ اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ عرب کے ایک امام ہیں، امام عبد الملک نام ہے، اور بن قریب بن اسماعیل، یہ عرب کے دیہاتوں کے اندر رہتے ہیں، اور یہ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تو حدیثیں جمع کرتے ہیں، اور عربی کے لغت کے امام ہیں۔ مکہ کے اندر کبھی آتے ہیں، کبھی دیہات کے اندر جاتے ہیں، اور مکہ کے اندر آئے تو جب دیکھا کہ ایک دیہاتی بدو جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ محدث نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک دیہاتی ہے، اس کو چند بول آئے، تاریخ نے اس کو کور کیا، اس کو آج ہم تک پہنچایا۔ وہ دعا مانگ رہا ہے، اللہم ربی علیہ تبعات من الناس فتحملها عینی، اے اللہ مجھ سے بہت سارے بندوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور تیری مخلوق کے ساتھ میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، میں انسان ہوں اور تو قادر مطلق ہے۔ کوئی فوت ہو گئے، کوئی زندہ ہے، کسی کو جانتا ہوں میں، کسی کو نہیں جانتا۔ اے اللہ تو ان کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے۔ اے اللہ تو ان کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے۔ اے اللہ تو ان کو راضی کر دے اور ان سے میری جان چھوڑا دے، ان کو راضی کر دے، اپنی طرف سے ان کو راضی کر دے، اس لیے تو ان کا بھی مالک ہے، میرا بھی مالک ہے، اور ان کو راضی کر کے اے اللہ میری ان سے جان چھڑا دے، تاکہ میں میدان محشر پر ان کے سامنے میں شرمندہ نہ رہوں۔ پھر آگے فرمایا وَعَلَيَّ حُقُوقٌ فَتَصَدَّقٌ، یہ بات بڑی قیمتی ہے۔ فرمایا اے اللہ حقوق العباد کے اندر میں نے بہت سارے لوگوں کا قرض بھی دینا ہے، پیسے بھی دینے، فتصدق،
تو اپنی طرف سے مجھ پہ صدقہ کر. دعا کیسے مانگ رہا ہے؟ اے اللہ تو اپنی طرف سے مجھ پہ صدقہ کر. اور یہ صدقہ کر کے اے اللہ جن کا میں نے بقایا دینا ہے اے اللہ تو ان کو دے کر راضی کر کے میری گردن ان سے چھڑا دے. آج ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ تو مجھ پہ صدقہ کر، لیکن ہم اللہ کو نہیں کہتے کہ اللہ تو مجھ پہ صدقہ کر. کبھی رات کی تنہائی کے اندر یہ بات کیا کریں، جب رات کو اللہ آپ کو توفیق دے تو رات کو جب اٹھیں 2 رکعت نماز پڑھیں، پڑھ کر جب دعا مانگے تو یا اللہ آپ اپنی رحمت سے مجھ پہ صدقہ کر. میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، تو ان کا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے، تو ان کا بھی مالک ہے میرا بھی مالک ہے. کوئی مر گئے، کسی سے میں معافی مانگ سکتا ہوں، کسی سے نہیں مانگ سکتا، دور عاجز ہوں نہیں پہنچ سکتا. اے اللہ تو اپنی طرف سے اپنے خزانے میں سے مجھ پہ صدقہ کر اور اس صدقے سے ان کو راضی کر، اور راضی کر کے اللہ میری جان کو چھڑا دے، میری گردن کو چھڑا دے. تو رات کو کبھی آپ اگر اس طریقے پہ اللہ سے مانگیں تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو بھی راضی کر دے گا. اور کس انداز میں راضی کرے گا یہ آپ بھی نہیں سوچتے. کچھ باتیں مخفی ہوتی ہیں، وہ انعام کی صورت میں ہوتی ہیں جو اللہ آپ کو قیامت والے دن اور مرنے کے بعد اس کا علم ہو، جو ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے وہ نظر نہیں آتی. پھر آگے کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے انا ضعیفک، انا ضعیفک فی بیتک. اے اللہ میں تیرے دربار میں آیا ہوں، تیرے گھر میں آیا ہوں، اور میں ضعیف ہوں، میں کمزور ہوں. فی بیتک، تیرے گھر میں تیرا حکم ہے کہ جب کوئی مہمان گھر میں آئے تیرا حکم ہے اس سے پوچھنا چاہیے کہ تو کیا کھانا پسند کرے گا، گرم ٹھنڈا پراٹھا، آپ کون سا سالن پسند کریں گے. اے اللہ انا ضعیفک فی بیتک، اے اللہ میں تیرا مہمان ہوں، تو میرا میزبان ہے. اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں آپ اپنی میزبانی کے اندر مجھے اپنی جنت عطا فرما دے. اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے اور راضی ہو جا میرے اللہ. میرے بھائیوں، آج اس دنیا کے اندر آپ کے اور میرے پاس ایک وقت ہے. وقت کس چیز کا ہے؟ میرے اور آپ کے پاس اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے. اور اس وقت کے لیے اللہ نے کسی کو مال دیا، اللہ نے کسی کو غریب رکھا، کسی کے ہاتھ کے اندر کٹورا دے دیا، اور کسی کے بینک بیلنس بھر دیے. اور اس بارے میں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ اللہ کی ناانصافی ہے، نعوذ باللہ، تو جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو سارے نام بتا دیے، سورج کے، چاند کے، زمین کے اندر ہر نام اللہ نے بتا دیے. تو فرشتوں سے اللہ نے پوچھا فرشتوں تم یہ نام بتا سکتے ہو؟ فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تو پاک ہے ان سب چیزوں سے. لا علم لنا، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا. انک انت العلیم الحکیم، میرے رب تیری تقسیم ہے اور تیری تقسیم کے ساتھ تیری حکمت بھی ہے. آج جو غریب ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اور جو اللہ کی حکمت اور تقسیم پر راضی ہو گیا، اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ اس کو راضی کر دے گا. اور کس طرح راضی کرے گا؟ اللہ اس کو جنت کی صورت میں راضی کرے گا. لیکن معاملہ کیا ہے؟ دنیا کے اوپر وہ صبر کرے. آج ہم دنیا پر صبر نہیں کرتے. جب ہم صبر نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین نے صبر اور شکر کا آپشن رکھا ہے. صبر نہ دینے پر اللہ نے جو نعمت لے لی اس پر صبر کرنا.
ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے وہ جنت رکھی ہے، ابھی حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ صبر کرنے والے اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہونے والے، یہ ابھی حساب کتاب سے پہلے ہی جنت کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں تم دنیا میں کیا کام کرتے رہے، ابھی حساب کتاب بھی نہیں ہوا اور تم جنت کا راستہ پوچھ رہے ہو۔ تو یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر جو مصیبت آتی رہی، ہمارے اوپر جو تنگیاں آتی رہی، ہم ان تنگیوں کے اوپر صبر کرتے رہے، آج اس صبر کے بدلے میں اللہ نے بغیر حساب کی جنت عطا فرمائی۔ میرے بھائیو، اگر اللہ نے آپ کو نعمت عطا فرما دی، آپ اس پر شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کے بعد کیا ہے، آپ کے اوپر حقوق ہیں۔ حقوق کیا ہیں؟ آپ کے اوپر حقوق ان کمزور لوگوں کے ہیں جن کے بارے میں اللہ خود فرما رہا ہے میں تمہیں کمزور لوگوں کی وجہ سے رزق دیتا ہوں، اور جب تم ان کی رزق روک لیتے ہو تو میں تمہاری رزق کو روک لیتا ہوں، جب تم گن گن کر دیتے ہو تو میں تمہیں بھی گن گن کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ کی تقسیم یہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ خرچ کر کے میرے غصے کو، میرے عذاب کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، ورنہ میرے بھائیو، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج آپ دیکھیں میرے ہاتھ کیسے ہیں، انگوٹھی لگی ہوئی ہے، خوبصورت بنائے ہیں، یہ پھٹ جائے تو ان کے اوپر میں ورسلین لگاتا ہوں، کل قیامت والے دن یہ کھڑے ہو کر میرے خلاف گواہی دیں گے۔ میں جس جسم کی میں حفاظت کرتا ہوں، کل میرے خلاف یہ گواہی دے گا۔ اللہ کہے گا پہلے اس کی زبان کو بند کرو، پھر گواہی اس وقت دی جائے گی جس وقت ایک طرف جنت ہوگی اور ایک طرف جہنم ہوگی۔ پھر میرے بھائیوں، جس اولاد کے لیے ہم یہاں پر ہر کام کرتے ہیں، اور اگر وہ اولاد جل جائے، آگ لگ جائے، تو ہم اس اولاد کو کیا کرتے ہیں، ہمارا رات دن ایک کر دیتے ہیں کہ یہ اس کے ہاتھ کے اندر آگ کا انگارہ جو ہے، یہ انگارہ یہ نہ پکڑے، یہ جل جائے گا۔ ایک وقت آپ کے اور میرے اوپر ایسا آنے والا ہے، ایک طرف جہنم ہوگی اور فرشتے اٹھا کر اسی اولاد کو جہنم میں پھینکیں گے، اور والدین کہیں گے اس کو بے شک جہنم میں پھینکا جائے، میں بچ جاؤں، میرا کیا ہوگا؟ ہر انسان کو نفسی نفسی ہوگی۔ وہ جو وقت ہے، اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، جب اللہ میرے اور آپ کے اعمال نامے ہمارے ہاتھ کے اندر دے گا، اور وہ وقت آئے گا کہ یہ کتاب ہے، پڑھو اس کو، جو دنیا کے اندر کام کیے ہیں، اس وقت سے پہلے ہمیں چاہیے ہم نیک اعمال کریں، اور نیک اعمال کرنے کے بعد ہم اللہ کے وہ بندے بن جائیں، اور وہ بندے بننے کے بعد کیا ہے، ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے رحمت کا دروازہ اور جنت کا دروازہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی رکھا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اور میرے لیے سلام دیا تھا، اور بذریعہ محمد رسول اللہ کے دیا تھا، معراج کی رات دیا تھا، فرمایا کیا تھا، میرے محبوب اپنی امت کو میرا سلام دینا، اور انہیں کہنا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، یہاں پر جو بھی کرنا ہے تم نے دنیا سے تیاری کر کے آنی۔ مطلب یہ ہوا کہ جنت کے اندر میرا اور آپ کا پلاٹ موجود ہے، اس کے اوپر ہم نے محل بنانا ہے، اور وہ محل کیسے بنانا ہے؟ وہ نیکیوں کے ذریعے اور عقیدہ درست کر کے بنانا ہے۔ آج اگر ایک آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کا عقیدہ توحید پر نہیں ہے، اس کا عقیدہ شرک پر ہے، میرے بھائیوں جتنی نمازیں پڑھ لے، جتنے صدقات دے دے، زمین آسمان کو نیکیوں سے بھر لے، اور اتنے خلا 99 بھر لے، اور ایک آدمی کا اگر عقیدہ توحید پر نہیں ہے، رب کائنات کی قسم زمین آسمان کے درمیان 99 دفتر نیکیوں کے اور اعمال کے دفتر اللہ رب العالمین ان کو بوسہ بنا کر ہوا کے اندر اڑا دے گا، اس کا ایک بھی نیکی کا بدلہ کسی کو نہیں دیا جائے۔
اور ایک طرف اگر 1 کروڑ روپیہ صدقہ دیا جائے اور 1 روپیہ کسی کا ناجائز کھایا ہوگا، وہ 1 کروڑ روپیہ صدقہ اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ وہ 1 روپیہ جو کسی کا مال کھایا ہوا ہے وہ اس کو جہنم میں ڈال کر رہے گا۔ اس لیے حقوق العباد جو ہے یہ معاف کرنے کے بغیر جو ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ کوشش یہ کریں اپنے اعمال کے اندر حقوق العباد کو لائیں، اور حقوق العباد کے اندر آپ سے اور مجھ سے جن سے زیادتیاں ہوئی ہیں ان زیادتیوں کا ازالہ اس دنیا کے اندر کریں، اور ہم توبہ اور استغفار کریں، اور جو فوت ہو گئے ہیں ان کی طرف سے ہم استغفار کریں اور صدقہ کریں۔ اللہ رحیم اور کریم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ ان کو بھی معاف کر دے اور ہمیں بھی اللہ معاف کر دے۔ ہم کسی نہ کسی اعتبار سے مجرم ہیں۔ جو آدمی یہ کہے کہ میرے گناہ نہیں ہے، میں یہ گناہ نہیں کرتا، وہ ذہنی معذور ہے، وہ پاگل ہے۔ اس کے گناہ ہیں، ہر انسان کے گناہ ہیں۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات کے اندر ہر انسان، آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا خطا کار ہے، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو غلطیاں اور گناہ کر کے وہ معافی اور استغفار کر لے۔ اور کچھ گناہ انسانوں کے ایسے ہیں جو وضو کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں، جو نیکیاں کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو توبہ کے بغیر اللہ معاف نہیں کرتا۔ ان کے اندر ایک گناہ یہ بھی ہے، اس کے اوپر میں ایک جمعہ لاؤں گا انشاءاللہ۔ ان کے اندر ایک گناہ یہ ہے کہ حق سچ کی گوئی کو چھپا کر انسان عدالتوں کے اندر یا کسی جگہ میں جھوٹی گوئی دے، اور جا کر کسی کے خلاف جھوٹی گوئی دینے والا، رب کائنات کی قسم یہ وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ چاہے تو توبہ سے بھی معاف کر سکتا ہے، اللہ نہ چاہے تو اس کو توبہ سے بھی معاف نہیں کرتا۔ آج آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر، ہماری عدالتوں کے اندر جو ہے، آپ دیکھ لیں کہ جا کر لوگ جھوٹیاں گوئیاں دیتے ہیں، اور اللہ کا سچا قرآن سر پر رکھ کر لوگ گوئیاں دیتے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے جو کبیرہ اور صغیرہ گناہ ہے۔ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے کہ جو نیکیاں کرنے سے یا سجدہ کرنے سے، نماز پڑھنے سے اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ اس کو توبہ کے ساتھ بھی چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ پھر کسی ایسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ وہ گناہ آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، اور صغیرہ گناہوں کے اندر ایک یہ بھی ہے معاشرے کے اندر۔ آج کل آپ نے معاشرے کے اندر دیکھا ہوگا کہ یہ عورتوں کے بال خریدنے والے آتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ بال 4000 5000 10,000 میں خرید لو۔ عورتیں ان بالوں کو فروخت کرتی ہیں۔ یہ انسانی اجزاء ہے، اس کو فروخت کرنا حرام ہے، اور اس کی کمائی کھانا یہ بالکل حرام ہے۔ ان کو دبایا جائے۔ مجھے ایک آدمی نے کہا جی کثرت سے عورتیں یہ بالوں کو فروخت کرتی ہیں، لیکن یہ معاشرے کی وہ برائی ہے کہ جس برائی کے اندر آج نیک لوگ بھی شامل ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اسلام کا جو ہے مطالعہ نہیں کیا۔ اللہ قرآن میں سورہ حشر میں 18 نمبر آیت کے اندر فرماتا ہے اے ابن آدم کیا تم نے آگے اپنے لیے کوئی ذخیرہ بھیجا ہے؟ ہم نے آگے کیا بھیجا؟ کون سی نیکیاں بھیجی؟ ہم تو 2 نمازیں پڑھتے ہیں، اس پہ تکبر کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ معمول ہوا کرتا تھا، صحابہ کرام نماز پڑھ کر اس پر قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے، رو کر، رات کو رو کر دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک جگہ میں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھانے کے ساتھ یہ آیت پڑھتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس کے اوپر وہ اتنے روتے ہیں اور رونے کے بعد کہتے ہیں، رات کو مسجد میں گزار دیتے ہیں، اے اللہ وہ کتنا تیرا دربار ہوگا جس کے اندر چھوٹی چھوٹی نیکی اور برائی بھی جو ہے تیرے سامنے ہوگی اور تو دکھائے گا۔
اے اللہ ابو حنیفہ تیرے سامنے کون سا منہ لے کر آئے گا؟ آج میرے بھائیوں اگر یہ سوچا جائے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر ہم کوئی برائی کرتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی، یہ جو نگاہ ہے ہم ان نگاہوں کی برائی کے اوپر نہیں جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نگاہوں کا زنا کرتے ہیں قیامت والے دن اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ یہ جو نوجوان آج کی عورتوں کو بچیوں کو دیکھتے ہیں اور یہ نگاہوں کے اندر برائی ہوتی ہے، میرے بھائیوں یہ برائی وہ ہے اس آگ میں ڈالا جائے گا، اس آگ سے نکل کر اس دنیا کی آگ میں یہ رات کو لیٹ سکتا ہے، سو سکتا ہے، یہ آگ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ آگ کیا کرے گی؟ اس کو جلائے گی، آگے سے اور بنتا جائے گا، پیچھے سے جلتا جائے گا۔ میرے بھائیوں اس معاشرے کے اندر برائیاں اگر دیکھی جائیں تو آپ برائیوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم تائی کی بیٹی گرفتار ہو کر محمد رسول اللہ کے دربار میں آ گئی، حسین و جمیل ہے، ایمان قبول نہیں کیا۔ خاتم تائی کی بیٹی نے آپ کو دیکھا، آپ کے یاروں کو دیکھا، اس کا دل کوئی دے رہا ہے میں ایمان لے آؤں، لیکن ساتھ لالچ ہی آ گئی میں اپنے بھائی سمیت آ کر کلمہ پڑھوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر بلال کو دی اور دے کر کیا فرمایا؟ بلال جاؤ یہ چادر خاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ رکھ دو۔ بلال کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یہ رحمت والی چادر کافرہ کے سر پہ رکھ دوں۔ اور محمد رسول اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ آج ذرا جوانوں سے سوال ہے، پیکج لگانے والوں سے، آج ان لوگوں سے سوال ہے جو رات کی تنہائی میں سوتے نہیں ہیں، پیکج لگاتے ہیں۔ میرے محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا صحابہ کو ہم کس بات کی مولی ہیں، ہمیں کیا پتا کہ ہماری نمازیں قبول ہوئی، قرآن پڑھنا قبول ہوا نہ ہوا۔ فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہے، چاہے کافر کی ہے یا مسلمان کی ہے، اس کے سر پر کپڑا رکھنا، اس کے سر پر دوپٹہ ڈالنا، چادر ڈالنی، یہ تیرا کام ہے، کل قیامت والے دن تیرے گناہوں کو معاف کرنا میرے رب کا کام۔ میرے بھائیو آج دیکھو معاشرے کے اندر برائی، ان برائیوں کے اندر دیکھیں کہ کون سا گھر محفوظ ہے، کس گھر کے اندر محفوظ ہے۔ میرے بھائیوں یہ عذاب نہ آئے تو کیوں نہ آئے؟ قیامت کے قریب جب دجال کا فتنہ آئے گا، دجال کے فتنے سے پہلے یہ جو بارشیں بند ہیں آپ اس کا مطالعہ کریں کیوں ہیں؟ سب سے بڑی ہمارے اوپر آزمائش پنجاب کے اندر یہ آئی کہ آج بڑے بڑے مردوں نے جو ہے عورت کی حکمرانی کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد سائیڈ ایفیکٹ یہ آئے اللہ نے آسمان سے بارش کو روک دیا۔ کیا اسلامی سلطنت کے اندر کوئی ایسا مرد نہیں تھا جو حکمرانی کر سکتا؟ ہم نے تائید کی، ہم نے ووٹ دیے، لوگ کہیں گے سیاسی باتیں، نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ آج بارشیں کیوں رک گئیں؟ قیامت کے قرب میں دجال کے ظہور سے پہلے 1 سال آدھے آسمان سے بارش رک جائے گی، آدھی بارش رک جائے گی اور آدھا اناج ختم ہو جائے گا۔ آج دیکھیں امیر غریب کا کیا حال ہے، 1000 کے نوٹ کے اندر جو ہے کوئی برکت نہیں ہے۔ آج دیکھیں آدھی بارشیں رک چکی ہیں۔ پھر دوسرے سال کیا ہوگا؟ 3 حصہ بارشیں رک جائیں گی اور آدھا چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ جو ہے 25% جو ہے وہ بارش ہوگی اور 25% زمین سے اناج اگے گا، 3% اناج جو ہے بند ہو جائے گا، اور تیسرے سال کے اندر مکمل آسمان سے بارش رک جائے گی اور زمین سے اناج جو ہے یہ پیدا ہونا بند ہو جائے گا۔ میرے بھائیو آج دیکھو یہ بارشیں نہیں ہو رہی، ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ گاڑیوں کا دھواں ہے، یہ فلاں کا دھواں ہے۔ ہم نے کبھی اپنے گناہوں پہ غور کیا؟ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ میری وجہ سے بارشیں نہیں ہو رہی، میری وجہ سے یہ چرند پرند جو ہیں یہ جو ہے تو
یہ پیاسے مر رہے ہیں جن کو درختوں کے اوپر پانی کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں ہمیں تو گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اے اللہ اپنی رحمت سے بارش برسا دے. اے اللہ اس مخلوق پہ چرند پرند پہ اپنا رحم اور کرم فرما دے. میرے بھائیوں ہم گناہگار لوگ ہیں. ہمارے گناہوں کا یہ عالم ہے کہ میرا رب ناراض ہو چکا ہے، اور ناراضگی کا سبب یہ ہے اللہ نے دنیا سے برکت کو اٹھا لیا ہے. برکت ختم ہو چکی ہے، اور برکت کو ختم ہونے کے لیے یہ ہے، میرے رسول اللہ کا فرمان یہ ہے، قیامت کے قرب میں لوگ پیسہ کمائیں گے لیکن ان کو یہ خیال نہیں ہوگا یہ حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے. وہ پیسہ کریں گے، وہ گن کر رکھیں گے، وہ پیسے کے پیچھے پڑے ہوں گے، لیکن وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ بھئی یہ پیسہ حلال کے ذرائع سے آ رہا ہے یا حرام کے ذرائع سے آ رہا ہے. آج دیکھ لیں ہماری کمائیوں میں حرام شامل ہو چکا ہے. ہماری بینکوں نے، ہمارے اور سسٹم نے، وہ کیا رشوت کا مٹھائی میں نام آ گیا، اور کسی معاملات میں نام رکھ کر ہم وہ کمائیاں کھا رہے ہیں، اپنی اولادوں کو کھلا رہے ہیں، اور یہ والدین جہنم کے ایندھن کی تیاری کر رہے ہیں. میرے بھائیوں کسی کو کوئی علم نہیں میں نے کب مرنا ہے. کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایک ہی گارنٹی اور ایک ہی سہارا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے دلوں کو جوڑ دے. میرے بھائیوں آج ہم فرقوں میں بٹنے والے. آج اگر دیکھیں معاشرے کے اندر آپ جائیں تو معاشرے کے اندر ایک مسجد مجھے بتا دیں، کوئی ایسی مسجد، اس مسجد کے اندر الحمدللہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ یہ دعوت ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں معاشرے کے اندر اللہ کے علاوہ دعوتیں دی جاتی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ اذان سے پہلے یا بعد میں نور من نور اللہ کہتے ہیں، اور اس کا معنی کیا ہے؟ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے نور میں سے نور جدا ہوئے. میرے بھائیوں یہ عام گناہ نہیں ہے، یہ وہ ہے ابن آدم اللہ کو گالیاں دیتا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے اللہ آسمان زمین پر گرا سکتا ہے اور پہاڑوں کو ریزہ کر سکتا ہے. اس لیے کہ میرا رب العالمین اپنے ساتھ شریکوں کو برداشت نہیں کرتا. آپ دیکھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا کی تلوار چلتی ہے الہوں پر، لا کی تلوار چلتی ہے الہوں پر، مزاروں پر، گدیوں پر، یہ جو غوث اعظم ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان پر. الا مگر اللہ، یہ ساری صفتیں اللہ کی ہیں. الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تو پاک ہے کن سے؟ یہ جن کو شریک کیا جاتا ہے تیرے ساتھ، ان سے تو پاک ہے. اور اگر مجھے یہاں سے نجات نہیں دے گا تو پھر میرا یہ غم اور مجھے نجات دینے والا کوئی نہیں. میرے بھائیو عقیدہ بناؤ. عقیدے کے ساتھ ساتھ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اس مال میں سے خرچ کرو، اور خرچ کر کے یہ نہ کہو کہ ہم ان کو دے رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، اگر اس کائنات کے اندر اللہ نے آپ صاحب نصاب کو چنا ہے، آپ تک کسی سفید پوش کی یا کسی مساکین کی آپ تک آواز پہنچی ہے، تو آپ اللہ سے رو کر یہ کرو کہ اللہ اس دنیا کے اندر، اس مخلوق کے اندر ایک مجھے چنا ہے نیکی کے لیے، اللہ تیرا شکر ہے ایک مجھے چنا ہے، میں تیرے در کا کیسے شکریہ ادا کروں؟ کیونکہ مخلوق میں اور بھی بہت ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو چنا ہے کس لیے؟ خرچ کرنے کے لیے اور آپ کی جنت بنانے کے لیے، آپ سے یہ فریضہ ادا کرانے کے لیے کہ جو آپ یہ فریضہ ادا کرتے ہیں اگر کوئی لینے والا نہ ہوتا تو یہ فریضہ آپ کیسے ادا کرتے، کہاں رکھتے؟ یہ وہ امت تو نہیں ہے کہ آسمان سے آئے اور صدقہ کھا کے چلے جائے، بلکہ یہ امت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کو دو اور بھائی سے اجر نہ لینا، تم اللہ سے اجر لینا. کیسے لینا؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں اجر لینا.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ میرے بھائیوں، دین اسلام کو اوریجنل سمت کے اندر قبول کرنا یہ اہل ایمان کا شیوا رہا ہے۔ آپ کے سامنے ایک ہی بات کرتا ہوں، امام سعید کے دور کے اندر ایک آدمی صبح کی فجر کی سنتوں کے بعد نفل پڑھ رہا تھا۔ 2 منٹ اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، تو وہ نفل پہ نفل پڑھ رہا تھا، تو امام صاحب نے منع فرمایا کہ آپ یہ نفل نہ پڑھو کیونکہ محمد رسول اللہ نے منع فرمایا ہے۔ کہا مجھے نفل پڑھنے کی وجہ سے عذاب ہوگا؟ فرمایا نہیں، آئین یذہبک اللہ، اللہ تجھے نفل پڑھنے کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا، ترک سنہ، سنت کو ترک کرنے کی وجہ سے اللہ عذاب میں ڈال دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ جو بدعت ہے یہ بدعت عام نہیں ہے، یہ بدعت گمراہی ہے۔ اور دین کیا ہے؟ نہ دین عند اللہ الاسلام، اللہ کی دین کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ اور دین کو قبول کر لو، اسلام کو قبول کر لو۔ مرنے سے پہلے اللہ میری اور آپ کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم اشفی مرضانا و مرضی المسلمین، اللہم اشفی مرضانا و مرضی المسلمین، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ الہی العالمین، جتنے میرے بہن بھائی آئے ہیں یا اللہ ان کی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اے اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ الہی العالمین، ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی العالمین، بارش برسا دے، اے اللہ اپنی رحمت سے بارش برسا دے، اے اللہ اپنی رحمت سے بارش برسا دے، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ کاروباری تاجروں کی حال پہ رحم فرما، اے اللہ دنیا کے اندر جتنے تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے پیارے فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اللہ ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما اور ہمیں محمد رسول اللہ کا قرب نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔